ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ میں آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دے رہے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ میں آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دے رہے تھے۔ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کا سینہ کھول گیا اور چہرہ چمک اٹھا کیونکہ ان کی پاس صدقہ کرنے کے لیے مال موجود تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال موجود تھے، صدقہ بھی کر سکتے اللہ کے راستے میں، جہاں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر سکتے تھے، خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں کہنے لگا آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ یہ جب کہنے لگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہوا یہ کہ ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے گیا اور واپس آئے تو ہاتھ میں مال سے بھری ہوئی ایک بڑی تھیلی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھیلی حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی تھیلی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے ان کے لیے اس قدر مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کی بات حضرت عمر فاروق اسی قدر مال چھوڑ کر آیا، جتنا لے کر آیا ہوں اتنا چھوڑ کر بھی آیا ہوں۔ رسول مقبول اتنا دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کے لیے اس قدر مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کی بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھیلا جو لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لائے ہوئے تھے نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے ہوئے تھیلی سے بہت بڑا تھا، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلی لے کر آیا۔ اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگے اللہ اور اس کی رسول کو میں اپنے گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اس کی رسول کی بھروسہ کے اوپر میں نے اپنے گھر والوں کے لیے مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا لے کر گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہو؟ اللہ جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے تعجب کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا اے ابوبکر صدیق، میں کسی کام میں تجھ پر کبھی بھی سبقت نہیں لے کے جا سکتا ہوں، میں آپ کے پاس کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں، آپ کی بات کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انفاق
انفاق کے مال کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے وفات کے بعد مجھے کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ یہ ارشاد سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور خوب گھبراہٹ کی حالت میں وہاں سے اٹھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پہنچے۔ وہاں جا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سنو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کیا کہتی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کیا کہتی ہیں کہ ماں کیا کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خوف محسوس کیا جیسے ہی نیچے سے زمین ہل رہی ہو۔ پھر جلدی سے اٹھے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب حاضر ہوئے تو دو جانوں سے ہو کر بیٹھے جسے نماز پڑھتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاس پہنچنے کے بعد جو جانوں ہو کر بیٹھے وہاں پر پہنچے اور عرض کیا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں، اور میں آپ کی بات کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں گی، آپ کی بات اور کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں گی۔ میرے دوستوں اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ جزام زدہ عورت کے متعلق، لوگوں کا ایک ہجوم بیت اللہ میں جمع تھا اور طواف میں مشغول تھا، تکبیر و تہلیل کی نداؤں میں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اس ازدحام کی بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جزام زدہ عورت پر نظر پڑی کہ وہ طواف کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خدا کے بندی لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر تو اپنے گھر میں بیٹھتی ہو تو زیادہ بہتر تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر اس عورت کو حیا آئی اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئی۔ حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ایک آدمی کے اس عورت کی پاس سے گزر ہوا تو اس نے کہا کہ جس نے تجھے طواف کرنے سے منع کیا تھا وہ فوت ہو گیا، لہذا تم باہر نکل آؤ۔ وہ کہنے لگی بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی میں تو اس کی اطاعت کروں اور مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کروں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ زندگی میں اس کی اطاعت کروں اور مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کروں۔ وہ عمر بھر گھر میں ہی رہے تاکہ وہ انتقال ہوا، اس کی انتقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جسام زدہ عورت کو جب یہ کہا کہ لوگوں کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، اپنے گھر میں بیٹھا کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایک آدمی آ کے کہنے لگا جس نے تجھے طواف کرنے سے منع کیا، رکا تھا، وہ تو مر گیا، آج تو باہر نکل کر آ جا۔ کہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ان کی اطاعت کروں اور ان کے مرنے کے بعد میں ان کی نافرمانی کروں؟ یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خلفائے راشدین خلیفۃ المسلمین کی خلاف ہم کیسے کام کریں؟ جو کام خلفائے راشدین نے نہیں کی ہے، ان کی زندگی میں انہوں نے کبھی نہیں کی، اب پھر ان کی مرنے کے بعد میں کیسے کروں؟ وہ عورت کہنے لگی۔ تو یہی اس کو ہی کہتے ہیں اطاعت، خلفائے راشدین کی اطاعت کرنا۔ اصحاب کا نجوم اقتدائتم اہتدائتم۔ اب میرے دوستوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کے متعلق دیکھیں ہیں، پروقار اور بعظمت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹ مبارک سے تسبیح تقدیس کی کلمات نمایاں ہو رہے تھے، سینے مبارک سے حدیث مبارک کا ایک بحر ذخائر موج زن ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابۃ الاجمعین، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔
ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب مبارک ذکر کرتے ہوئے فرمایا، دریم خواب فرمایا کہ میں بے خواب تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کی ایک محل کے پاس وضو کر رہی تھی، ایک محل پر وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ بتایا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ میں تسبیح و تہلیل زبان مبارک پر بحر ذخار موج زن ہو رہا تھا۔ آپ کی ارد گرد صحابۃ الاجمعین جمع تھے، جماعت کے حلقہ بنے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایک دم سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا، اپنا خواب مبارک ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بڑے بہترین، بڑے میٹھے انداز میں بے خواب تھا کہ بڑے لطف انداز سے خواب دیکھ رہا تھا، سپنا دیکھ رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں ایک محل کے پاس وضو کر رہی تھی۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ یہ محل کس کے لیے ہے؟ یہ بالا خانہ کس کے لیے ہے؟ وہ عورت جواب دینے لگی، بتایا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یاد آئی تو میں وہاں سے آگے چلا گیا۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کی مقابلہ میں غیرت کروں گا؟ اللہ اکبر۔